وہاں مذہب کو. سو پاکستان میں مذہب کو کنٹینمنٹ آف کمیونزم کے لیے استعمال کرنے کے لیے امریکنز نے اور ان کی ایجنسیز نے کام کرنا شروع کیا, اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ شروع ہی سے بجائے سوویٹ یا کمیونسٹ بلاک اور امریکہ کے درمیان ایک غیر جانبدار یا نان الائن پوزیشن رکھ کے چلتی, انہوں نے خود کو امریکہ کی گود میں ڈال دیا. لیاقت علی خان روس کے دورے پر نہیں گئے, امریکہ چلے گئے. پھر لیاقت علی خان نے ایک اسلامی بلاک بنانے کے لیے, جس کا نام انہوں نے اسلامستان رکھا, چودھری خلیق الزمان کو ان عرب ملکوں میں بھیجا, ترکی اور ایران بھی بھیجا. وہ اسلامستان کی تو تحریک کامیاب نہ ہوئی, لیکن آگے چل کے وہ بغداد پیکٹ بنی, پھر وہ سینٹو بن گئی. تو یہ ڈیفنس پیکٹس میں لانے کے لیے ریلیجن کا استعمال امریکہ کو درکار تھا کہ پاکستان سے وہ یہ لیڈ رول کروائے. اس میں انٹرنلی یہ ہوا کہ چونکہ جو پاکستان کی سول ملٹری بیوروکریسی تھی اس کا تعلق زیادہ تر پنجاب سے تھا یا اردو سپیکنگ سے تھا, اور یہ بائی اپنی نومیریکل فارم میں یہ اکثریت میں نہیں تھے. ون مین ون ووٹ کی بنیاد پر تو بنگالیوں کا زیادہ حق بنتا تھا, یا جن کو وہ الیکٹ کریں ان کا حق بنتا تھا کہ وہ حکومت کریں. چنانچہ ان کے نزدیک یہ تھا کہ ان کو اقتدار میں کم حصہ دینے یا ان کو اقتدار سے دور رکھنے کے لیے کیا حربہ استعمال کیا جائے. اس کے لیے انہوں نے ایک آئیڈیالوجی کریٹ کی جس کو نظریہ پاکستان یا اسلام, ایک اسلامی نظریے کی تجربہ گاہ کے لیے پاکستان کو بنایا گیا ہے, اور یہاں کوئی بنگالی, کوئی بلوچی, کوئی سندھی, کوئی یہ نہیں ہے, یہ سب مسلمان ہیں, اور یہاں اسلامی نظام کا نفاذ ہوگا. سو جب بنگالی اپنے مطالبے کرتے, سندھی اپنے مطالبے کرتے, تو یہ ان کو کہتے کہ آپ نظریہ پاکستان کی مخالفت کر رہے ہیں, آپ اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں. وہاں سے ایک انٹرنل اسلامائزیشن شروع ہوتی ہے, اور ایکسٹرنل اسلامائزیشن کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ امریکہ نے ایکسٹرنل اسلامائزیشن شروع کی, اور یہ جو انیشل دور کے چودھری محمد علی سیکرٹری جنرل تھے پاکستان کی حکومت کے, ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی وزیر تعلیم تھے, ڈاکٹر محمود حسین تھے, تو یہ اردو اور پنجابی اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی, قدرت اللہ شہاب تھے, ان لوگوں نے اس ماڈل پہ کام کرنا شروع کیا جہاں ایک اسلامائزیشن کا زور آہستہ آہستہ ہونا. پھر انہوں نے قرارداد مقاصد 1949 میں منظور کی جو ایبسٹریکٹ ریلیجس سلوگنز پر مبنی ہے, جس میں اسی وقت جو مشرقی بنگال کے ہندو لیڈرز تھے انہوں نے اٹھ کر کہا کہ آپ اگر اس طرح کی فاؤنڈیشن رکھیں گے اپنے آئین کی, تو کل کو کوئی بھی ایڈونچرر جو ہے وہ اٹھ کر اپنے آپ کو کہے گا کہ میں یہ اسلامی نظام نافذ کرنے کا کام کروں گا اور میں اس کو اسلامی ریاست بناؤں گا, تو یہ آپ کو آگے چل کے بہت مہنگی پڑے گی. اور اس کے یہ الفاظ اتنے پروفیٹک ہیں کہ ایگزیکٹلی ضیاء الحق نے 1977 میں جب ٹیک اوور کیا تو آئین کی اسی قرارداد مقاصد کو اس نے اپنے لیے استعمال کیا کہ میں یہاں اللہ کی حاکمیت قائم کرنے کے لیے, اسلامی نظام قائم کرنے کے لیے آیا ہوں, اور قرارداد مقاصد کو اس نے اٹھا کر آئین کا پریمبل سے اٹھا کر مین کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنا دیا. تو یہ مختلف وجوہات ہیں جو بنتی گئیں, اور پاکستان کی رولنگ کلاسز, ایلیٹ, اسٹیبلشمنٹ زیادہ سے زیادہ اسلام کو استعمال کرتی گئی اپنے مخصوص مقاصد کے لیے. اب ہم اس طرف کا بھی جائزہ لیتے ہیں. وہاں بظاہر تو یہ نظر آتا ہے کہ ایک سیکولر حکومت ہے اور اس کی حکومت میں بعض مسلمان بھی ہوتے ہیں, لیکن اگر آپ 60 سال کا کیریکٹر وہاں کا حکومتوں کا دیکھیں تو وہاں بھی ہمیں بڑی صاف سیدھی سیکولرزم نظر نہیں آتی. وہاں بھی یہ ہوتا رہا ہے, بے شمار ہندو مسلم فسادات ہوئے ہیں, اگر 50-60 سال پچھلے کچھ سالوں سے کم ہو گئے, لیکن ایک طویل دور گزرا جس میں ہندو مسلم فسادات, بے شمار لوگ مارے جاتے رہے, اور اس میں پھر بعد میں یہ معلوم ہوتا تھا کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے ہندو یا جو حکمران جماعت ہے وہ ملوث ہے. پھر آخری واقعہ گجرات کا بڑا مشہور ہے, جو ہوا واقعہ جو ٹرین میں جس طرح سے جلایا گیا, اور پھر اس کے نتیجے میں جو پھر مسلمانوں کے آبادیوں کو لوٹا گیا, آگیں لگائی گئیں, اور ہزاروں لاکھوں افراد کو بے گھر کیا گیا, مارا گیا.
سو وہاں کے کانٹیکسٹ میں بھی اگر آپ عملاً دیکھیں تو سیکولرزم اپنی لیٹر اینڈ اسپرٹ میں موجود نہیں ہے. ابھی وہاں مذہبی ایکسٹریمزم جو ہے وہ ایک پریشر گروپ کے طور پہ ہمیشہ اپنے آپ کو ڈکٹیٹ کرتا رہتا ہے, اور کانگریس کی قیادت یا کوئی بھی حکومت ہوتی ہے وہ الٹیمیٹلی ان کی ہوسٹیج بن جاتی ہے. سو یہ مسئلہ وہاں بھی ہے. آپ کی جو ریسرچ ہے وہ آپ نے 12 والیومز میں شائع کی ہے, اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے. جی, بڑی انٹرسٹنگ طریقے سے عنوان ہے ان سب کے. جی 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 یہ 12 جلدیں ہیں پاکستان کی سیاسی تاریخ کے عنوان سے. پہلی 2 جلدیں ہیں کہ پاکستان کیسے بنا. اس میں کیا کیا کور کیا ہے آپ نے؟ اس میں ہم نے بنیادی طور پہ 1943 سے لے کر 47 تک کا جو 4 سال کا ڈیسائسو پیریڈ ہے, جس میں عملاً انتقال اقتدار ہوتا ہے, وہ ڈیٹیلز ہیں, ان کو ہم نے تفصیل سے کیا ہے. اور یہ جو تینوں فریقین ہیں, پھر اس میں چوتھا بھی ایک فریق ہے ہمارے سامعین میں, ان سے بھی چونکہ تعلق رکھتے ہیں سکھ کمیونٹی کے لوگ, پنجاب میں خاص طور سے وہ بھی ایک چوتھا فریق تھے. تو ان کے درمیان یہ معاملات چلے, اور وہ پوری تفصیلات جو ہیں وہ ان 2 والیومز میں ہیں کہ یہ پنجاب بنگال کیسے تقسیم ہوئے اور پاکستان کیسے بنا. تیسری جلد جو ہے وہ پاکستان بننے کے بعد کے معاملات پر ہے کہ ابتدائی دور میں پاکستان اور ہندوستان میں تنازعات کیا ہوئے, کشمیر کا معاملہ کیسے ہوا. تیسری جلد اس پر ہے, پاک بھارت تنازع اور مسئلہ کشمیر کا آغاز. چوتھی جلد جو ہے وہ پاکستان کے ابتدائی دور میں جو پاکستان کے حکمران تھے یا اسٹیبلشمنٹ تھی, جس میں اردو سپیکنگ اور پنجابی سپیکنگ تھے, ان کے بھی آپس میں تضادات تھے, وہ کیا تھے. 5ویں جلد جو ہے وہ ہے مسلم پنجاب کا سیاسی ارتقاء, کہ مسلمانوں کی سیاست کا کیسے ارتقاء ہوتا ہے ایز مسلم آئیڈینٹی. تو 400-500 صفحے کی یہ 5ویں والیوم ہے. چھٹی جلد جو ہے وہ سندھ کے اوپر ہے کہ سندھ کی پری پارٹیشن تاریخ اور ارلی ایئرز آف پاکستان. اس میں انیشل سیٹنگز جو ہیں وہ جو سیٹ ہو گئی تھی آج بھی وہی ڈائنامکس چل رہی ہے. 7ویں جلد جو ہے وہ ہے صوبہ سرحد, جس کو آج کل خیبر پختونخوا کا نام دیا گیا ہے, اس کی پارٹیشن سے پہلے کی تاریخ اور شروع کے سالوں کی تاریخ. 8ویں جلد جو ہے وہ بلوچستان کے بارے میں ہے, اس کی بھی پارٹیشن سے پہلے کی تاریخ اور شروع کے سالوں کی تاریخ اور ان کے ایشوز, کیونکہ یہ پوری سیریز جو ہے یہ ایشو بیسڈ ہے. 9ویں اور 10ویں جلد جو ہے وہ ہے بنگال پر, جس میں ایک جلد پوری ہے کہ اس پوری پاکستان بننے کی جو تحریک تھی یا یہ عمل تھا, اس میں بنگال نے اور بنگالی مسلمانوں نے کیا رول پلے کیا. اور 10ویں جلد ہے کہ جب انہوں نے بنا لیا تو اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا, وہ بھی شروع کے سال. 11ویں جلد اور 12ویں جو ہے وہ اسلامائزیشن کے بارے میں ہے. 11ویں میں اسلامائزیشن انٹرنل کہ کس طرح سے لیاقت علی خان نے اسلامائزیشن شروع کی قرارداد مقاصد سے لے کر, اور 12ویں جلد میں ایکسٹرنل اسلامائزیشن ہے کہ امریکہ کے اور جو ویسٹرن امپیریلزم ان کے ساتھ مل کر انہوں نے اسلام کو کیسے استعمال کیا اور کیسے دفاعی معاہدے ہوئے. یہ 12 جلدوں کی. جی, اب ہماری بریک کا وقت ہو گیا ہے, اور میں ناظرین کو یہ بتا دوں کہ اس بریک کے بعد ہم آپ سے ٹیلی فون کالز بھی لیں گے, اور آپ کو اگر کوئی بھی سوال پوچھنا ہے تو آپ فون کر کے حسن سے وہ سوال پوچھ سکتے ہیں. چھوٹی سی بریک کے بعد ہم ابھی واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. وینس اسپیشل میں حسن جعفر زیدی کے ساتھ ہمارا یہ آخری سیگمنٹ ہے, اور اس سیگمنٹ میں ہم نے یہ گنجائش رکھی ہے کہ اگر آپ لوگ چاہیں تو فون کر کے ان سے سوال کر سکتے ہیں. اس سے پہلے کہ آپ لوگ فون کالز ملائیں, ایک سوال ہے جو مجھے ان سے کرنا ہے. جتنی باتیں آپ نے اب تک کی ہیں حسن, آپ نے ریسرچ کی ہے اور بہت ہی آپ نے فیکچوئل باتیں بتائی ہیں, آپ کی اس میں آبجیکٹیوٹی قائم ہے اور کوئی سبجیکٹیو پرسنل ویو نہیں آیا. لیکن بہت سے لوگ ہیں جو انہیں سن کے ڈیفینسو ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ پاکستان بننے کے خلاف باتیں کر رہے ہیں, یا مذہب کے خلاف باتیں کر رہے ہیں, یا انتہا پسندی کی بات آ جاتی ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, میں نے تو بڑی تفصیل سے جو بیان کیا ہے اس میں پاکستان کا بننا بڑا تھورولی آ جاتا ہے کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا, پاکستان نے بننا ہی تھا. سو اس لیے میں بہت اسٹرانگلی آئی ایم فار پاکستان, اور پاکستان کو رہنا چاہیے, پاکستان کو بننا چاہیے تھا. پاکستان کے بننے کا عمل ایک تاریخی عمل کے نتیجے میں ہوا, ایک تاریخی سیاسی عمل کے نتیجے میں ہوا, اور وہ سیاسی عمل بدستور جاری ہے. پھر وہی سیاسی عمل تھا جس کے نتیجے میں
71 میں پھر یہ 2 لخت بھی ہو گیا، اور وہ سیاسی عمل آج